الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کچھ نشستوں سے بات چل رہی ہے، اور اصل بات تو ملائے اعلیٰ کی تھی کہ جو انسان پاکیزگی اور تقوی اور طہارت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور ظاہر اور باطن میں پاک رہتا ہے، اس انسان کا تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالی جو کچھ نازل فرماتے ہیں اس انسان کے رابطے کی وجہ سے اس کے دل پر بھی الہاماً ایسی چیزیں اللہ کی جانب سے ملائے اعلیٰ کے توسط سے بھیجی جاتی ہیں۔ اور ترمذی، دارمی، مسند احمد رحمہ اللہ کی احادیث جو ہر جگہ پر آئی ہیں، ان میں جو اختلافات ہیں اس کا بھی تذکرہ چل رہا تھا، اور یہ حدیث تقریباً پوری ہو رہی ہے، اور شاید آج کی نشست میں پوری ہو جائے۔ اور اللہ تعالی نے جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کے طور پر بے پناہ اشیاء اور بے پناہ کلمات لاداداد نازل فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے۔ اب جب بات ساری ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تو عرض کیا کہ کفارات کے بارے میں کہ کفارے کیا کیا ہیں، اور کفارہ وہ کام جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگرچہ آدمی توبہ نہ بھی کرے تو بھی کفارہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کراتی ہے، یہ اس حدیث میں ہے۔ اور ایک کفارہ وہ ہے جو حنفی فقہا کے ہاں اللہ نے لازم قرار دیا ہے، وہ کفارات الگ چیز ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے اپنے ان رشتوں کے ساتھ جو رشتے اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیے ہیں، مثلا یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری والدہ، یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری بہنیں، ولیعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ ان میں بھی کفارہ ہے، مگر کیا وہ کفارے گناہ کو معاف کراتے ہیں یا نہیں کراتے، وہ بحث ایک بالکل الگ ہے۔ اور 28ویں پارے میں اللہ تعالی نے اس کے متعلق بات ارشاد فرمائی ہے، اور بہت سے مفسرین نے اور فقہا نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہاں جو کفارات ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہاں پر کوئی قسم نہیں توڑ رہا جس کا وہ کفارہ ادا کرے، کوئی گناہ نہیں کر رہا جس کا کفارہ ادا کرے، بلکہ لغت کے معنی میں کفارہ جو ہے وہ اس کی بحث ہے کہ یہاں پر اس آدمی نے کوئی ابھی گناہ نہیں کیا، کوئی قسم نہیں توڑی، یہ نیکی خود بخود کفارہ کا مطلب مٹانے والی، ختم کرنے والی بن جائے گی اس کے ان گناہوں کو جو اس سے پچھلی زندگی میں ہو چکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا۔ دوسری روایت میں ارشاد گرامی یہ تھا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تیسری روایت میں تھا کہ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں یا سجدہ کرنے کی جگہ پر بیٹھنا۔ تو سجدہ کرنے کی جگہ پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مصلی پہ کسی مرد اور عورت نے نماز پڑھی ہے، یہاں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، فکر کرنا، سوچنا اپنی عاقبت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں، اور اپنی دنیا کے حالات پر غور کرنا کہ کسی کا لین دین میرے ذمہ ہے، کوئی چیز ہے، یہ سب چیزیں انسان کا یہ بیٹھنا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تفصیل سے پچھلی نشست کے آخر پہ بات گزری تھی غالباً، دوسری چیز
جو اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ عرض کیا کہ وہاں فرشتے بحث جو کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعت میں حاضر ہونا، پاؤں رکھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیدل چل کے جماعت میں شامل ہونا۔ اور یہاں پر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، وہاں ترتیب بھی مختلف ہو گئی کہ وہاں سب سے پہلے کفارے میں یہی ذکر کیا ہے ففی نقل الاقدام الی الجماعات، کہ جماعتوں میں شریک ہونا پیدل چلتے ہوئے، واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور وضو کو پورا کرنا ناگواری کی حالت میں، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھنا۔ تو گویا پہلی روایت میں جو پہلی چیز تھی نماز کے بعد بیٹھنا، اس کو اس دوسری روایت میں تیسرے نمبر پر لے آئے ہیں روات، اور جو اور روایات میں دوسری چیز تھی اس کو یہاں پہلے نمبر پر لے آئے ہیں۔ حدیث میں اس کا مطلب ہے کہ بات تو وہی ہے لیکن آگے پیچھے ہو گئی، اور تیسری چیز تیسری روایت جو حدیث کی آئی ہے اس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مشی الاقدام الی الجماعات، اللہ یہ کفارے کی بحث جو ہے اس میں یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جماعتوں کی طرف چلنا، پاؤں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے جو صاف ظاہر ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں جماعت میں شریک ہو اور مسجد کی جماعت میں جا کر ملے پیدل چلتے ہوئے، تو یہ پیدل چلنا اس کا اور مسجد کی جماعت کی نمازوں میں حاضری دینا، یہ اس انسان کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اوہو، ایک بات رہ گئی تھی، وہ جو پہلا کفارہ ہے نا کہ مسجدوں میں بیٹھنا یا سجدے کی جگہوں پر بیٹھنا، اس کی ایک تشریح محدثین نے یہ بھی کی ہے کہ اعتکاف کرنا، کیونکہ وہ بھی تو مسجدوں میں سجدے کی جگہ پہ بیٹھنا ہی ہے نا۔ خواتین گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، مرد مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ تو اعتکاف کی فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ اس آگے چلیے، وہاں جو دوسری چیز آ گئی تھی، تو پیدل چل کے مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کی فضیلت آ گئی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور بعض محدثین نے بڑا اچھا اس کا معنی اور بھی لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ یہ آئے ہیں کہ پیدل چلنا، چھوٹے چھوٹے پاؤں قدم اٹھانا، جماعتوں میں ملنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جماعت سے مراد صرف مسجد ہی کی جماعت نہیں ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ تعلیم کے لیے جو جماعت ہوتی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا، تعلیم کو حاصل کرنا، وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جماعتوں میں جا کے ملتے ہیں پیدل، تو جماعت میں پیدل ملنے کا مطلب یہ کہ تعلیم کے حلقوں میں جانا۔ پچھلے زمانوں میں اور اب بھی مدارس میں تعلیم کے حلقے ہوا کرتے ہیں، لوگ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے اچھے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بہت کمی اس میں آ گئی ہے، اور خاص طور پہ یہ خواتین جو ہیں 100% مجرم ہے اس بات کی کہ یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تعلیم کے حلقوں میں نہیں جاتی، جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتی، تو جاہل اور ان پڑھ ماں جب ہوگی تو اولاد کے ذہن میں، دل و دماغ میں تعلیم کی اہمیت کہاں سے آئی؟ اس لیے حنفی فقہا نے خاص طور سے لکھا ہے کہ احادیث کی بنا پر، مختلف روایات کی بنا پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد کی جماعت میں نہ آئیں،
مگر ہم ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے حلقوں میں جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ گھروں میں بہت سا وقت جو ضائع کرتی ہیں، اس کی بجائے وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی مجلسوں میں جائیں، جا کر تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے۔ یہی آج کی بچیاں کل کی مائیں ہو جائیں گی، اور ایک یہ نسل ماؤں کی درست ہو جائے۔ دنیا میں جو عذاب آیا ہوا ہے یہ عذاب خدا کا ختم ہو جائے۔ ماں اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری نسل کی تربیت کرتی ہے، اور ہمارے زمانے میں خواتین گھر بیٹھ کے وقت ضائع کر لیں گی، مارکیٹس میں گھوم لیں گی، کیا کیا اور فضول کام کر لیں گی۔ ایک ان پہ حرام ہے تو یہ چیز کہ نہ تعلیم کے حلقوں میں جائیں، نہ پڑھیں، نہ تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے یہ جب تعلیم کے حلقے ہوں، جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے خدا کا دین سکھایا جاتا ہے، جب جائیں گی تو یہ ان کے گناہوں کا، تو خاص طور پہ جو زبان ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے جو کچھ وہ کرتی ہیں ان چیزوں کا کفارہ بن جائے گا، بشرطے کہ وہ حقوق العباد بھی معاف کرائیں۔ تو دوسری چیز یہ بتا دی کہ جماعتوں میں شامل ہونا، اور جماعتوں کی تشریح میں محدثین نے دو چیزیں ذکر کر دی، ایک تعلیم کے لیے اور ایک مسجد میں بعد جماعت نماز کے لیے۔ اب آئی تیسری چیز کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَقَارِبِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ جو ناگواریاں ہیں اس میں وضو کرنا۔ دوسری روایت میں بھی یہی لفظ آ گئے وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وضو کو پورا کرنا ناگواری میں۔ اور تیسری روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، اور ناگواری میں وضو کو پورا کرنا۔ یہ ناگواری یا تو زمانے کے اعتبار سے اور یا جگہ کے اعتبار سے۔ اگر اسے آپ جگہ کے اعتبار سے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا وضو کرنا ہوتا ہے نا، بعض اوقات سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے تو جلدی چہرے پہ 3 مرتبہ چھینٹے مار لیے اور چہرے کو ملا نہیں، ڈر لگتا ہے سردی کا، اسی طرح خوف سا محسوس ہوتا ہے، کونوں تک بازو دھونے ہیں، اب جلدی پانی بہا لیا، تو وہ جو ڈر لگتا ہے یا جو وہ ناگواری ہوتی ہے کہ سردی لگ جائے گی، یہ جو ناگواری ہے اس کو برداشت کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا اور پانی کو پورے چہرے پر، پوری کوہنیوں پر، پورے پاؤں پر پہنچانا، چاہے طبیعت کو کیسا ہی ناگوار گزرے۔ یا تو یہ مراد ہے کہ پورا وضو کرنا، وضو کی جگہوں پر پانی پہنچانا، اور یہی مراد ہے کہ جس زمانے میں وضو کرنا دشوار محسوس ہوتا اس زمانے میں وضو کرنا، سردیوں میں ناگوار محسوس ہوتا ہے اس وقت میں وضو کرنا۔ اسی طرح نیند کی حالت میں، نیند کے زمانے میں وضو بہت دشوار محسوس ہوتا ہے، اٹھنا اور ہمت کر کے وضو کر لینا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو دراصل انسان کی ہمت پر مبنی ہیں، اور اللہ نے انسان کو ہمت اور محبت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، مردوں میں ہمت اور عورتوں میں محبت، اور عورتوں میں ہمت اور مردوں میں محبت، دونوں جگہ دونوں جذبات کام کرتے ہیں۔ بہت بڑا عطیہ ہے اللہ کا جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اس لیے ہمت والے لوگ وہ کام اپنی روٹین میں کر گزرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو شاید وہ کام کرنے میں مہینہ تو سوچنا پڑے کہ کروں یا نہ کروں، اور وہ اپنی روٹین کے کاموں میں اس کام کو کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی کام نہیں کیا، یہ تو بڑا نہیں ہے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا اس سے کہ اس کی ہمت بڑی عالی ہوتی۔ ایسی ہی محبت کا حال ہے، تو ہمت کرے آدمی اور وضو اس زمانے میں کرے جب طبیعت پہ ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ چیزیں اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی اور اس انسان کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔
یہ تو بات تھی کفارے کی، اور یہ بات تھی جو پہلا بڑا عنوان آ گیا تھا، اور وہ تھا کہ کس طرح انسان کا گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد خوشخبری یہ سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بات یہ آ گئی پہلی، ومن فعل ذلک، اور جس نے یہ تین کام کیے، عاش بخیر ومات بخیر، اس کی زندگی بھی بڑی اچھی گزرے گی اور موت بھی خوبی کے ساتھ آئے گی، زندگی اچھی گزرے گی، موت خوبی کے ساتھ آئے گی، وَقَانَ مِنْ خَطِیئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے، جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، ایسے وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک چیز ایک روایت میں، دوسری میں آیا ہے وَمِن يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ، جو شخص ان تین کاموں کو کرے گا، عاش بخیر ومات بخیر، زندگی بھی اچھائی کے ساتھ گزارے گا، مرے گا تو خیر کے ساتھ، وَقَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا ایسے جیسے جنم دن میں وہ پاک تھا۔ اور تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نقل نہیں ہوا، بس وہاں مکروہات کے بعد قال ثم فیما، اللہ تعالیٰ کا دوسرا سوال ہے کہ تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد، تو وہاں آگے درجات کا ذکر آ گیا ہے، اور ان دونوں روایات میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آ گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ کام کرے گا تین، عاش بخیر، خوبی کے ساتھ جیتا رہا، اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کی، یعنی ان کاموں کی برکت اتنی ہو جائے گی کہ اللہ بہت سی ناگوار چیزوں سے اسے بچا لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وگرنہ اس دنیا میں اتنے جنات، اتنے شیاطین ہیں کہ یہ فرشتے اگر اس انسان سے ہٹ جائیں تو چیر پھاڑ ڈالیں انسان کو، یہ شیاطین اور جنات، اور تباہی اور بربادی مچ جائے اس نظام عالم میں۔ اللہ نے کافر انسان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے، اور کافر کی بھی خدا حفاظت کرتا ہے۔ بس اسی طرح جب مومن انسان سارے کاموں کو کرتا ہے تو بہت سے فتنے، بہت سی مصیبتیں جو آنی ہوتی ہیں، وہ اللہ نے ان اعمال میں ایسی برکت رکھی ہے کہ ان اعمال کی برکت سے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حدیث میں نہیں آیا 17-18 آدمیوں کا، 16 آدمیوں کا ذکر، اور ایک مرتبہ وہ حدیث پوری تفصیل سے بیان کی تھی 3 یا 4 یا 5 نشستوں میں، اب تو خیال نہیں، لیکن FM میں آئی تھی وہ حدیث بھی کہ موت آ گئی کسی انسان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی موت اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے ٹل گئی، باپ کی دعا کی وجہ سے ٹل گئی۔ تو بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اس کائنات میں، لیکن وہ مؤثر ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ارشاد ہوا جو کوئی یہ کرتا رہے گا، خوبی کے ساتھ جیے گا اور خیر کے ساتھ موت آئے گی۔ خیر کے ساتھ موت آنے کا سب سے پہلا مطلب اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایمان پہ موت آئی، اور اس سے بڑا انعام تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کسی انسان کو ایمان پر موت دے دے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اسی خیر اور خوبی کے ساتھ دے جائے، اور بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی آدمی ایمان دے کے دنیا سے چلا جائے، بس سمجھیے کہ اس انسان نے ہر طرح کی خیر و خوبی حاصل کر لی۔ تو ارشاد ہوا کہ ماتا بخیر، اس ماتا بخیر میں ایک اور چیز بھی داخل کہ بعض اوقات ذلت کی موت ہو جاتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی کا کیا حال ہے، آدمی اس سے بچا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز وَقَانَ مِنْ خَطِیئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ جنم دن میں پاک تھا، یعنی جب وہ آیا تھا دنیا میں تو پاکیزگی کے ساتھ جا رہا ہے، تو اتنا ہی پاک دنیا سے جائے گا، کوئی گناہ اس کے نام عمل میں نہیں رہے گا،
خواہ وہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو گیا ہو، خواہ وہ ان کفاروں کی وجہ سے معاف ہو گئے ہوں. ان 3 کام کفارے کے تھے نا، جب یہ کام کرتا رہا تو اس کے گناہ دھلتے رہے، اور پھر تھوڑی بہت تکالیف، موت کی سختی، نزع کے عالم کی سختی، اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے بعد آگے قال ثم فیما، اللہ تعالی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد پھر، یعنی اب دوسرا حصہ اس روایت کا شروع ہوا، اور وہ ہیں درجات. مکروہات، کفارات، درجات، ان میں فرق ہے. کفارات کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اس کو ضروری ہے کرنے. وضو کرنا ضروری ہے، جب نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے گا ہی. اسی طرح مسجد میں جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس حدیث کو معمول کرتے ہیں تعلیم پہ، تو تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، اس معنی میں وہ بھی ضروری ہے. تو یہ تو فرائض تھے. اب آ گئی بات نوافل کی. اب آ گئی بات اس کی کہ کسی آدمی کے درجے جنت میں کیسے بلند ہوتے ہیں. تو درجوں کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں. اب پھر 3 چیزیں یا 4 چیزیں آ گئیں. حدیث میں یہ آ گیا کہ درجات کی بات. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آئی ہے پہلی بات کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. دوسری روایت میں آتا ہے وہاں پہ یہ پہلی چیز تو آ گئی کفارات کی، اور اس دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی باقی حدیث کچھ نہیں آئی. بس اس پہ ختم ہو گیا ہے کہ کان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح پاک دنیا سے جائے گا جیسے اپنے جنم دن میں پاک تھا. بس اس کے بعد حدیث میں کچھ نہیں. تو اب 2 ہی احادیث ہمارے پاس رہ گئی، ایک عبداللہ ابن عباس کی اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم کی. تو ان دونوں کے تقابل میں آپ دیکھیے تو 3 یا 4 چیزیں آ گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. قلت، معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، قلیم الکلام، نرمی سے بات کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور رات کو ان کے سوتے کی حالت میں اٹھ کے نماز پڑھ لینا، یہ چیزیں ہیں جو درجے بلند کرتی ہیں. پہلی بات یہ فرما دی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کو عام کرتا رہے، ہر ایک کو سلام کرتا رہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، واقف ہے، ناواقف ہے، سب کو سلام کرتا رہے. یہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ہمارے آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ گلی محلے میں جب کوئی نماز پڑھ کے بوڑھے لوگ نکلتے تھے، گزرتے تھے، ویسے بھی کوئی گزرتا تھا تو چھوٹے اپنے بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے. اب وہ روایات مٹتی چلی جا رہی ہیں. چاہیے کہ اب بھی حفاظت کریں. کوئی کسی داڑھی والے کو دیکھتا تھا، سلام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، ادب کرتا تھا، تو سلام کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو. اور خاص طور پہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو سلام کرنا چاہیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابو داؤد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی ضمانت اللہ دیتا ہے، یعنی اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے بچائے گا. پہلا آدمی جو جہاد کے لیے گھر سے نکلا اللہ کی راہ میں، تو یا تو وہ غازی بن کے واپس آئے، یعنی اپنے دشمن پر فتح پا کر، اور یا یہ کہ وہ آدمی مال غنیمت لے کر واپس آئے، اور تیسری صورت وہ شہید ہو جائے. بلکہ پہلی صورت تو ایک ہی ہو گئی کہ دشمن پر فتح پائی اور مال غنیمت لے کے واپس آ گیا، اور جب یہ کہ اس کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے جنت میں جگہ دے دے. ایک آدمی تو وہ ہے.
اور دوسرا آدمی ارشاد ہوا کہ راح الی المسجد، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، تو اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، خواہ اسے حفاظت کے ساتھ گھر واپس لے کے آئے اور خواہ اسے مسجد میں راستے میں واپسی پہ آتے جاتے کہیں انتقال ہو جائے اور اللہ اسے جنت میں بھیج دے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مسجد گئے تھے نماز پڑھنے، دل کا دورہ ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا اور انتقال ہو گیا۔ اور تیسرا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دخل بیتہ، وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا ہے بسلام، سلام کر کے، وہو ضامن علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے کہ خدا اس کی مصیبتوں سے حفاظت کرے۔ اب کہنے کو کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نے بس صرف اتنا ہی کہا کہ السلام علیکم، اللہ نے ذمہ لے لیا، اپنے فرشتوں کو لگا دیا کہ میری اس بندے کی حفاظت کرو، سلام کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو 9-10 برس کے تھے اور انتقال کے وقت 19-20 سال کے لڑکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس جب گھر جاؤ، اذا دخلت علی اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس، فسلم، تو سلام کیا کرو، اس سے کیا ہوگا، برکۃ علیک، اللہ کی طرف سے تم پر بھی برکتیں نازل ہوں گی، وعلی اہل بیتک، اور تیرے گھر والوں پر بھی خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اسکول سے آئے، کہیں سے واپس آئے، کھیل کے آئے، مارکیٹ سے کوئی چیز خرید کے لائے، جب گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اونچی آواز سے سلام کریں۔ یہ عادت جب پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہم کتنی چیزیں اپنی سیکیورٹی کے لیے کن کن چیزوں کے لیے رکھتے ہیں، اور کوٹھیوں پہ گارڈ کھڑے رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طریقہ بتا دیا، آپ نے فرمایا یہ بھی ساتھ اس کے کیا کرو، اور طرح بھی حفاظت کرنی چاہیے اپنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی کہ جب گھر میں داخل ہو جب سلام کرو، اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل خدا تم پر کرے گا، تم پر بھی تمہارے گھر والوں پر بھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو پہلی چیز یہ آ گئی کہ سلام کو عام کیا جائے۔ دوسری چیز ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جس سے درجے بلند ہوں گے جنت میں یا دنیا میں اللہ کا قرب زیادہ ملے گا۔ درجات سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی قیامت میں جنت میں درجے بلند ہوں ایک، اور یا یہ کہ اللہ کا قرب دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا چلا جائے۔ وہ اطعام الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ جو آدمی خدمت کرتا رہتا ہے وہ ایک دن خود مخدوم بن جاتا ہے۔ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، شریعت نے، ہر مذہب میں یہ نیکی ہے، لیکن اسلام نے تو خاص طور پر اس بات پہ زور دیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں کوئی آدمی بھوکا سو گیا، ایک آدمی بغیر کھانا کھائے بھوکا فاقے سے سو گیا، 40 دن کے لیے اللہ اس بستی سے امن کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اس بستی کی ذمہ داری، اس شہر اس گاؤں کی ذمہ داری نہیں لیتا، پھر وہاں قتل ہو، پھر وہاں گناہ ہو، کچھ ہو، اللہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اگر ایک آدمی بھی بھوکا سو جائے تو خدا اس بستی سے امن کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، آپ ذرا غور کریں، ہمارے یہاں شہروں میں دیہات میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، 2 وقت فاقہ کرتے ہیں، 2 کھاتے ہیں تو 3 وقت فاقہ کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو دن میں مشکل سے روٹی میسر آتی ہے۔ تو یہ امن اور اطمینان اٹھے نا تو پھر کیا ہو؟ کیوں ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو ہم اپنے محلے، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اور جو لوگ کھانے کے محتاج ہیں ہم کھانے کے لیے ان کا بندوبست کریں۔ اللہ ہی نے کھلانا ہے بھائی، اور اللہ ہی اپنے بندوں کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، محض واسطہ اور وسیلہ ہے آپ اور ہم، اور ہمیں اگر خدا وسیلے کے واسطے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے، نہیں تو اللہ کسی اور کو استعمال کر لے گا۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا قیامت کے دن جب وہ پہاڑ چڑھنا پڑے گا، وہ گھاٹی عبور کرنی پڑے گی، وہ مشکل راستہ طے کرنے پڑے گا، تو وہ کتنا مشکل ہے، وہ کیسے طے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشکل راستہ طے ہوگا فک رقبۃ، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، مطلب لوگوں کے قرض ادا کرنا۔ قرض والے کی گردن گویا پکڑی بھی ہوتی ہے نا، جس کا قرض دینا ہو وہ تو سوار ہو جاتا ہے سر پہ، گردن پکڑ لیتا ہے، گویا اللہ نے کہا ہے لوگوں کی گردنوں کو چھڑاؤ، یعنی لوگوں کے قرضے ادا کرو، تمہارا قرض دینا ہے کسی نے معاف کر دو، قیامت میں ہم تمہیں وہ راستہ آسان کر دیں۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا، اللہ نے کہا ہے کھانا کھلاؤ گے لوگوں کو تو قیامت کے دن تمہاری یہ جو سختیاں ہیں یہ کم ہو جائیں گی، اور وہ جگہ وہ جو گھاٹی ہے اسے عبور کرنے میں تمہیں آسانی مل جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا کہ فک رقبۃ، گردنوں کا چھڑانا، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اور بھوک کے دن کھانا کھلانا، جب بھوک آدمی کو لگی ہوئی ہو یا جب قحط پڑا ہوا ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربۃ، ایسے بچے کو کھانا کھلانا جو باپ جس کا مر گیا ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ کیسی چوٹ کی بات اللہ نے کی ہے کہ وہ بن باپ کے بچہ ہے لیکن ہے تمہاری رشتہ داری، اس کو قائم رکھو۔ اور مسکینن ذا متربۃ، یا محتاج کو کھانا کھلاؤ جو خاک میں رلتا ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، مسکین آدمی، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے درجے اللہ کے ہاں بلند ہوں گے، یا تو جنت میں درجے بلند ملیں گے، اور یا یہ کہ دنیا میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، چپکے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس وقت یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی لیے تہجد اور رات کی نماز بڑی تاکید اس کی آئی ہے، اور پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی ہوتے تھے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ اللہ کرنے کی کوئی آواز آتی تھی گھروں میں، اور اب وہ تہذیب بالکل ختم ہو گئی۔ شاید کہیں کوئی محلے میں ایک آدھ آدمی تہجد کی نماز میں اٹھتا ہو، ورنہ اب کون تہجد پڑھتا ہے اور کون اللہ کو سہانے وقت میں یاد کرتا ہے۔ پہلا وقت ایسا تھا کہ لوگ اٹھتے تھے یا کم سے کم فجر پڑھ کے قرآن پاک کی ماں باپ کو تلاوت کرتا تھا تو کانوں میں آواز قرآن کی پڑتی تھی، اور بچے سوتے میں یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور یہ کچھ زیادہ پرانے زمانوں کی بات نہیں ہے، کوئی صدیاں اس پہ نہیں بیت گئیں۔ اب بھی جن لوگوں کی عمریں 50-60 برس کی ہیں، ان سے پوچھیے ان کے نانا ان کے دادا کیا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے، اسی لیے دوسری روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، اس سے گناہ زندگی میں کم ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کو روک دیتا ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں قبولیت ہو جاتی ہے۔ لیکن رات جلدی سوئیں تو جلدی اٹھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے لوگوں کو اور ڈانٹ دیتے تھے دیر تک جاگنے پہ، اور فرماتے تھے کہ سو جاؤ، لعلک ترزق بہ الصلاۃ، ممکن ہے رات کے آخری پہر میں تمہاری آنکھ کھلے اور اللہ کے حضور میں حاضری ہو جائے، چپ کرو اب سو جاؤ۔ یہ وہ بات ہے کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تو لوگوں کے سونے کے باوجود یہ اپنے خدا کے حضور میں کھڑا ہے، یہ وقت ہے جب مانگنے کا ہے۔ اسی لیے سورہ مزمل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو رات کا آخری پہر یہ فرمایا اس میں نماز پڑھنے سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، لیکن رات کے آخری پہر میں اس طرح نہ اٹھے کہ باقی گھر والے ڈسٹرب ہو۔
اٹھے ہیں اور بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے، برتن الٹے پلٹے جا رہے ہیں، لوگوں کی نیند خراب، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اٹھتے تھے رات کی نماز کے لیے تو آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے تھے کہ کہیں میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کا اتنا خیال تھا، اور اس سے بھی زیادہ الفاظ میں کہیں، صاف اور واضح الفاظ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاتون سے اور ان کے سارے خاندان سے محبت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی طریقہ اور ادب سکھایا ہے کہ ہم لوگ خدا کی عبادت ایسے کریں کہ ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ تین چیزیں تو یہ دونوں احادیث میں آ گئی، وہاں بھی یہاں بھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں۔ البتہ دو چیزیں ان احادیث میں سے ایک حدیث میں زیادہ ہو گئی۔ پہلی چیز تو یہاں پر یہ زیادہ ہو گئی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ آ گیا کہ ولین الکلام، اور نرمی سے بات کرنا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کبھی سخت زبان استعمال نہ کرے، جب تک کہ ضرورت پیش نہ آئے نہ سخت بولے۔ تربیت کے معاملے میں سختی ہوتی ہے، اور وہ سختی در حقیقت وہی خیر کی بات ہے۔ جہاں تربیت کرنی ہو وہاں بعض اوقات سختی سے کام لینا پڑتا ہے، اور اگر آدمی اس وقت نرمی دکھائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، مشائخ اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو وہاں پر تو سختی کی اجازت ہے، لیکن عام انسانی زندگی میں ہمیشہ اچھی طرح پیش آتا رہے، ہر ایک کی عزت کرتا رہے۔ زندگی بھر کے لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر بندہ عزت کے قابل ہے، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مسلمان ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر تفریق کر کے کافروں کو بغیر کسی وجہ کے قابل ذلت ٹھہرائیں۔ یا تو ہمارا ان کا کوئی معاملہ ہو نا ایسا جس میں اس کی تذلیل ضروری ہے، تو پھر تو بات الگ ہے، ورنہ عام انسانی زندگی میں ہر شخص قابل احترام ہے، ہر شخص اچھا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو برا ثابت نہ کرتے۔ یہ جو الٹی روش چل پڑی ہے نا معاشرے میں کہ ہر آدمی برا ہے جب تک کہ تھانے والے اسے صحیح ثابت نہ کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص اچھا ہے، ہر آدمی ایماندار ہے، ہر آدمی نیک ہے، جب تک کہ دلائل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ آدمی برا ہے۔ اس لیے فرمایا لین الکلام، نرمی سے گفتگو کرنا، سخت سے سخت بات کہے لیکن لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے، اطمینان سے سمجھائے، آرام سے بات کرے۔ انسان کا موقف بعض معاملات میں انتہائی مضبوط اور شدید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کلام میں نرمی رہتی ہے۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے پچھلے زمانوں میں ریشم کے رسے ہوتے تھے نا، ہمارے اس دور میں وہ جاپان سے جو ایک رسی بنی ہوئی آتی ہے یا رسہ ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، شاید ہاتھی کو باندھ دیں تو اسے توڑ نہ سکے، لیکن ہوتا اتنا نرم ہے کہ جدھر موڑ لیجئے مڑ گئے۔ بس ایسے ہی کلام میں نرمی اور موقف میں مضبوطی، یہ چیز ہونی چاہیے انسان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین الکلام، کلام جو ہے اس کو نرمی اس میں اختیار کرنا۔ چار چیزیں آ گئی درجے بلند کرنے میں: سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، لین الکلام اور کلام کو آہستہ کرنا۔ اچھا بھائی، رات کو آدمی نہ اٹھ سکے نماز کے لیے کسی بھی وجہ سے، تو اللہ کو یاد کر لے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لے، لیٹے لیٹے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا ایک طریقہ ہے۔ ذرا سی آنکھ کھل گئی،
کروٹ پلٹنی ہے اور دوبارہ اس سے سو جانا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سو جائے. اس ذرا سی آنکھ کھلنے میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالے، اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، ہاتھ پھیلا دے صرف اللہ کے سامنے. یہ علامت ہو گئی اس بات کی کہ اللہ کو اس نے یاد کیا ہے. آہستہ 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 اللہ جب قبول فرما لیتا ہے پھر زیادہ توفیق دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اپنے قرب کو. تو اس کی یہ بھی اس میں داخل ہے کہ انسان رات کو عبادت کرے، کچھ نہ کچھ تو توفیق ہوئی نا. یہ 4 چیزیں ہو گئیں: سلام کا عام کرنا، کھانا کھلانا، نماز رات کو پڑھنا اور نرمی سے بات کرنا. قال سل، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ مانگیے آپ. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ وقال یا محمد اذا صلیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیا کریں تو نماز کے بعد پھر یہ دعا مانگیے، اور پھر پوری دعا آگے آگے. اور اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سل، یعنی آپ خود طلب فرما لیجئے. تو دونوں کی تصدیق اس طرح محدثین نے دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی اور پھر حکم ہوا کہ مانگیے. اور اس بات کا تجربہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اگر کبھی زندگی میں کبھی اچانک جی چاہتا ہے اللہ سے یہ چیز مانگے، اور آپ نے مانگی وہ چیز اور وہ پھر مل گئی، تو اصل بات یہ کہ اللہ نے تو ارادہ کر لیا تھا اس چیز کے دینے کا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارادہ فرما لیا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ اس رحمت سے محروم نہ رہے. اسے یہ بھی عزت دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے دعا مانگی، عبادت کر لی، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا. بندہ اور بندگی میں اس سے زیادہ شرف کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اللہ نے اس عزت سے پہلے نوازا کہ یہ چیز مانگو. دینی تو انہوں نے تھی. جب بندے نے ہاتھ پھیلائے تو فرشتوں کے سامنے اظہار ہوا اس بات کا کہ اچھا اللہ سے مانگ رہا ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی اور زیادہ عزت کا اظہار ہو گیا. لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے. فرشتوں کے ہاں بھی عزت ہو گئی، انسانوں کے ہاں بھی عزت ہو گئی. خود اس کو بھی خوشی ہوئی کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، پورا ہو گیا. حالانکہ اللہ نے تو پہلے ہی دے دینا تھا. تو وہ جو دعا کی توفیق دی وہ بھی خود باری تعالیٰ نے دی. اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ آپ مانگیے، اور اللہ تعالیٰ نے الہام بھی فرما دیا. کیا مانگیے؟ یہ دعا کیجیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. جب آپ نماز پڑھ چکے تو یہ دعا مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے بہت سی دعائیں حدیث میں آیا ہے مانگا کرتے تھے. اور یہ تو مستقل ایک موضوع ہے، جب آئے گا تو بات کریں گے. وگرنہ تو احادیث میں بہت سی چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پوری کر لو تو اس کے بعد آخری جو تعوذات ہیں انہیں پڑھا کرو. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ارشاد ہوا یہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. اس کے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فرض نماز میں جب سلام پھیرتے تھے تو اس سے فوراً بات فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کے مکہ مکرمہ میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نماز میں تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ اہل النعمت والفضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین لو کرہ الکافرون. ان کی دوسری روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے جب فرض نماز ہو جاتی تھی. ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد
اور کسی بڑے کی بڑائی اللہ تیرے سامنے کچھ نہیں. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ لکھا تھا خط، اور اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے تھے نماز کے بعد کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ یہ فرماتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے اور فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، کہ اللہ آپ کی ذات پاک، اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد کہتے رب جبرائیل و میکائیل، اے جبریل علیہ السلام کے پروردگار، اے میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے پروردگار، اعذنی من حر النار، مجھے اللہ جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں لے لے، وعذاب القبر، اور اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ دے دے. رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار وعذاب القبر. ایک جگہ آیا ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے، کہتے تھے باللہ الذی خلق البحر لموسیٰ، اس اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو چیر دیا تھا. ہم نے تورات میں یہ پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے. کتنی پیاری یہ دعا ہے، آپ سنیے. یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا، اللہ میرے دین کی حفاظت فرما، اللہ اس دین کی جس کو تو نے میرے لیے بچاؤ کا سبب بنا دیا ہے جہنم کی آگ سے، اپنی ناراضگی سے بچنا جو ہے یہ تیرے دینی کی وجہ سے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اور اللہ میری دنیا کی بھی حفاظت فرما دے، اسے بھی اچھا کر دے جس میں میری روزی رزق ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. وَأَعُوذُ بِعَفْوِکَ مِن نَقْمَتِکَ، اور اللہ آپ کی ناراضگی، آپ کا غصہ، اس کی بجائے اللہ میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تو درگزر کر دے، اللہ بھول جا ان چیزوں کو جو مجھ سے نالائکیاں ہو گئیں. وَأَعُوذُ بِکَ مِنْکَ، اور اللہ میں آپ ہی سے پناہ مانگتا ہوں. لا مانع لما آتیت، اللہ جو آپ عنایت فرما دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی لما منعت، اور اللہ جو چیز آپ روک دیں پھر وہ کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور کعب رضی اللہ عنہ یہ روایت سنائی، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے دعا. اسی طرح حدیث میں آیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، اور زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، 34 مرتبہ، تو یہ 100 پورا ہو جاتا تھا. تو انصار میں سے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، اسے کسی نے کہا کہ امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبحوا دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. تو خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اس طرح کرو کہ 25 مرتبہ کر لو، یہ سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی اور اللہ اکبر بھی، تو گویا یہ 75 ہو گئے. وجعلوا فیہا التحلیل، اور 25 مرتبہ کلمہ طیبہ اس میں شامل کر، لا الہ الا اللہ کو 25 مرتبہ شامل کر لو. تو جب صبح ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آج رات یہ خواب دیکھا ہے. نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها كذلك، جیسے خواب دیکھا ہے ایسے کرو. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کہا کہ فعلوا كما قال الانصاری، جیسے یہ انصاری نے خواب دیکھا ہے نا ایسے کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو 33 اور 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد عام طور پہ مسلمان پڑھا کرتے ہیں، اس سے زیادہ ترجیح اس روایت کو حاصل ہے۔ اس پر عمل کرنا زیادہ ثواب ہے کہ 25 مرتبہ انہیں کر دیا جائے اور اس کے ساتھ 25 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اور بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے، یا 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھ لیا جائے، اس کو شامل کیا جائے۔ یہ زیادہ قابل ترجیح روایت ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ یہ تو خیر مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کیا پڑھا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے یہ جو کہا ہے، یہاں پر یہ دعا مانگنا سکھا دی گئی، دل میں ڈال دی گئی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا، کہ میں نیکی کے کام تو توفیق دیتا رہے، اللہ میں کرتا رہوں۔ انسان جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اتنی توفیق دیتا ہے۔ اس بات کو لکھ لیجئے کہ آدمی جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اتنی توفیق دیتا ہے۔ غالب نے ایسے ہی نہیں کہا، توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ خدا نے توفیق نہیں دی، بھئی تم نے کتنی ہمت کی تھی؟ آدمی ہمت کرتا ہے جتنی، اللہ اتنی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکی کے کام کرتا رہوں، اللہ آپ توفیق دیتے رہیے۔ وترک المنکرات، اور اللہ گناہ کے کاموں کو میں چھوڑ دوں۔ وحب المساکین، اور اے پروردگار میں غریب لوگوں سے محبت کروں۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ آگے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یہ الفاظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَدتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور اللہ جب آپ قوم میں، اس معاشرے میں، محلے میں، خاندان میں، اللہ جب آپ نے انہیں کسی آزمائش میں ڈالنا ہو، فتوفنی غیر مفتون، اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اٹھا لے، میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کہیں آدمی ناکام ہو جائے پھر کیا ہو۔ وَأَسْأَلُكَ، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ آپ کی محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ، اور اللہ اس عمل کے اچھا سمجھنے کا، يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اللہ جو آپ کے قریب کر دے، اس عمل کی محبت بھی مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ مجھ سے یہ مانگا کیجئے۔ یہ ہے وہ دعا جو مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ محبت کی دعا سکھائی کہ اللہ اپنی محبت مجھے نصیب فرما، وحب من یحبک، اور اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت مجھے نصیب فرما۔ یہ جو اللہ کے محبوب ہے نا، اولیاء اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے اس حدیث میں کیا آیا، اللہ ان کی بھی محبت مجھے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ جب محبت ہوگی تو ان کی مجلس میں جائے گا، ان کی صحبت میں جائے گا، عزت ادب احترام سے ان کا نام لے گا، اور یہ چیزیں انسان کو تہذیب سکھاتی ہیں، ادب سکھاتی ہیں، جانور تنے سے نکالتی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان ادب اور تمیز کے دائرے سے نکل جائے اور وہ اسے شیطان کے ورغلانے کے بل بوتے پر یہ سمجھے کہ میں تو ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں۔ ایسا سچ جس سے دوسروں کی توہین لازم آتی ہو، 100 بار اس سے توبہ کرے۔ وحب من یحبک، اللہ ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سکھایا کہ اللہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تلقین فرمائی۔ ترمذی میں جہاں یہ روایت آئی ہے
عارضۃ الاحوزی جو اس کی شرح ہے، اس میں ابن عربی نے یہ مالکی 435 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 543 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بہت طویل عمر انہوں نے پائی تھی۔ ان میں کچھ گڑبڑ خارجی اعتبار سے ہے کہ خارجیت کی طرف تھوڑے سے مائل ہیں۔ یہ اپنی شرح میں لکھا ہے کہ استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ اسفرائینی بہت بڑے صاحب علم تھے اور اسفرائینی کے ٹکر کے کم ہی لوگ تھے اس زمانے میں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ رب اسألک توبہ منذ 30 سنہ، اللہ 30 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ کہ یہ کہا عرض کیا کہ اللہ 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں اور آج تک آپ کی طرف سے جواب نہیں آیا کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تو ساری خواب کو ذکر کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب انہیں ملا اور کہا گیا کہ ابو اسحاق اسفرائینی انک سألت فی یقین، تو توبہ کا ذکر کرتا ہے، تو نے تو اتنی بڑی چیز مانگی ہے جو ہم نے تجھے دی ہے، اس کے مقابلے میں توبہ چھوٹی چیز ہے۔ انما سألت حبنا، تو نے تو دعا مانگی تھی کہ ہم تو اس سے محبت کریں، ہم نے تو وہ چیز تجھے دی۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہی ہے، یقیناً کرتا ہے۔ یہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی کہ تو نے جو کچھ مانگا تھا ہم نے تو اس سے بھی بڑی چیز تجھے عنایت کی ہے، وہ ہماری محبت ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز سکھائی، یہی بات، یہی دعا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آئی ہے مگر مختصر ہے۔ وہاں یہ آیا ہے کہ فقل، آپ ہم سے یہ مانگا کیجئے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق، یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بالکل سچی ہے، فدرسوها ثم تعلموها، اس کی تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا اس دعا کو، اس حدیث کو۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے ہم نے اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ ساری حدیث آپ کے سامنے تعلیم خود اپنے ہی سیکھنے کو عرض کی ہے کہ ہم ہی اس حدیث کو سیکھ جائیں اور ہمیں یہ دعا یاد ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ FM پہ سنتے ہیں اس سے آپ کے علم میں ممکن ہے اضافہ ہوتا ہو، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو پہلے سے یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، سننے سے پتہ چلتی ہیں، تو یاد رکھیے یہ تعلیم تفریح کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بیان اچھا تھا اور کان اس سے لذت گیر ہو رہے ہیں اور دل خوش ہو رہا ہے بیان سن سن کے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ صاف بات ہے آپ عمل کیجیے۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، مثلا آج کی اس نشست میں یہ دعا آ گئی نا، اب چاہیے کہ اس دعا کو یاد کیجیے اور نماز کے بعد پڑھا کیجیے۔ آج کی نشست میں ذکر آ گیا 25 25 25 اور 25 مرتبہ کلمہ طیبہ کا، چاہیے کہ اس روایت کو آپ یاد رکھیں اور اس پہ عمل کیجیے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ تعلیم، یہ ساری کی ساری چیز وبال بن جائے گی، قیامت میں عذاب کا باعث بن جائے گی۔ یہ سارا علم وبال بن جائے گا اگر آپ اس تعلیم پر عمل نہیں کریں گے۔ عملی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے کہ یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں، اس طرح پڑھا کرو، خود پڑھیے۔ وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ممکن ہے آپ کی ذہنی سطح بلند ہو جائے، سوچنے کا معیار آپ کا بلند ہو جائے، مگر عمل نہیں ہوگا تو یہ علم قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا، جہنم میں ڈال دے گا یہ علم کہ علم اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اور عمل کچھ بھی نہیں تھا۔ بیلنس رکھیے اپنی زندگی کو، جو آپ سنتے ہیں کوشش کیجئے کہ اس پہ عمل بھی ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے۔
اب ملائے اعلیٰ کے ساتھ آپ کا ربط ہو سکتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 4 چیزوں سے. ایک طہارت سے، یہ انہوں نے بتا دیا. دوسرے آپ کا ملائے اعلیٰ سے تعلق ہو سکتا ہے اخبات، عاجزی سے. تیسرے ملائے اعلیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے انسان کا سخاوت سے، اور چوتھے ملائے اعلیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے انصاف سے، عدالت سے. سبحان اللہ، اس شخص کے تو کہنے ہی کیا کہ جس میں طہارت، اخبات، سماعت اور عدالت چاروں جمع ہو جائیں، اس جیسے سے تو کہنے ہی کیا، وگرنہ جس کے ساتھ جو عمل غالب آ جائے گا ملائے اعلیٰ سے، فرشتوں سے اس کا ذریعہ ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز فرمایا طہارت. اور طہارت میں کچھ فوائد ہیں اور کچھ اس کے طریقے ہیں. طہارت 3 چیزوں میں. سب سے پہلے طہارت میں بڑی چیز غسل ہے، نہانا، ناپاکی سے پاک ہونا. دوسری چیز وضو ہے، اور تیسری چیز تیمم ہے. اور اب اس کے بعد انشاءاللہ طہارت کے ان طریقوں پہ بات کریں گے، اس کی تفصیلات اور اس کے فوائد.